الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر معزز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم نبی مکرم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اعجاز تھے. حضور کا گفتگو کرنا معجزہ تھا، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ. سرکار جس پر نظر ڈال دیں اس کی دل کی دنیا بدل جائے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. حضرت علامہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر ادا معجزہ، ہر صدا معجزہ، ہیں سراپا رسول خدا معجزہ. مسکرائیں تو دانتوں سے کرنیں پھٹیں، نور خیر الورا بن گیا معجزہ. ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ایک نگاہ کرم کا یہ تھا معجزہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نگاہ محبت ڈالی، اللہ نے دل کی دنیا کو بدل دیا. بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسے بڑے معجزے ہیں جس کو دیکھ کر دنیا آج تک حیران و شزدر ہے. اللہ تعالیٰ نے سرکار کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک، پھر ساتوں آسمانوں سے عرش معلیٰ تک ایک ہی رات کے اندر جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ حالت بیداری میں لے جا کر پھر صبح ہونے سے پہلے واپس پہنچا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کرشمہ سازی اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی؟ ہم کو معراج تو یاد ہے، لیکن معراج کا پس منظر ہم لوگوں کو یاد نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بڑے فرشتے کو بھیجا جن کا نام حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام. وہ اپنی اصلی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور سے فرمایا اقرأ، پڑھو. حضور نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر کہا اقرأ، پڑھو. سرکار نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
ابتدا میں یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے۔ حضور علیہ السلام پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر آ کر زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ واقعہ یہ بڑا طویل ہے اور آپ حضرات کو بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضور کے پاس آئے اور آ کر اللہ کا پیغام سنایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ ساری آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ اس کے اندر یہ تھا، اے چادر لپٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور علیہ السلام جب گھبرا گئے تھے تو سرکار نے چادر اوڑھ لی تھی، اس لیے خطاب کیا گیا سرکار کو اس لفظ سے۔ اس کے بعد حکم ہوا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو اللہ کے اس حکم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنے کے لیے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر ایک اعلان فرمایا۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ حضور نے فرمایا، کیا میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی آ کر تم لوگوں کے اوپر حملہ کر دے گا، کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا آپ کی بات کو ہم سچ سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ کا پیغام سنایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ تم آخرت کے اندر جو ہے نا اپنی کامیابی کو اگر تلاش کرتے ہو تو ایمان لاؤ۔ اس طرح کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنایا تو ابو لہب نے کہا تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ، میں اس کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے مکے کی گلیوں میں اور مکے کے بازاروں میں جا کے دعوت دیتے تھے۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، سرکار کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے حضور حرم میں آتے تو اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دیتے تھے۔ سرکار نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ مکے والے تو اب نہیں مان رہے ہیں، چلو طائف بازو میں ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں جا کر ہم دعوت دیتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے نرم دل لوگ ہیں، ہو سکتا ہے وہ میری بات مان لیں، میرے پیغام رسالت کو تسلیم کر لیں۔ یہ سوچ کر حضور طائف گئے۔ طائف میں جانے کے بعد طائف والوں نے اور بھی زیادہ ظلم کر دیا حضور کے اوپر۔ کسی نے بات سننے سے ہی انکار کر دیا، کسی نے یہ کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہارا جھٹلانا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو میں ایسے جھوٹے انسان سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ سرکار کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے حضور کی بات کو ماننے کے بجائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش اور شریر لڑکوں کو لگا دیا۔ وہ حضور کے پیچھے تالیاں پیٹتے تھے، سرکار کے اوپر پتھر برساتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے کہ سرکار کے جسم سے خون نکل کر حضور کے تلووں کے اندر جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے جوتے اور تلوے چپک جاتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضور طائف سے واپسی کے بعد غمگین رہنے لگے، آزردہ اور رنجیدہ رہنے لگے۔ میں اللہ کے دین کی بات اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہوں، اور یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ پیغام رسالت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے بجائے میرے ساتھ ہی زیادتی کا معاملہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غمگینی کی کیفیت کو دیکھ کر حضور کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا، میرے محبوب، یہ زمین والے جو تجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ عرش والا عرش پر بلا کر تجھے تسلی دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ساتوں آسمانوں پر بلایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، عرش و کرسی کو بتایا، اپنا دیدار کرایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیے۔ تمہاری امت میں سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا، میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخش دوں گا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں دی، اور التحیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں دیا، جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تحفے دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی 3 بڑی نشانیاں، بلکہ 3 بڑے تحفے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ اور بڑا پیغام معراج کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ کے لیے یہ کلفتیں جھیلی ہیں۔ اللہ کے نبی کی امت کو بھی دین کا کام کرنا چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ایمان والا ملے تو ایمان میں اضافے کی دعوت دینا چاہیے، اعمال میں کمزوری ہے تو کمزوریوں کو ختم کرنے کی دعوت دینا چاہیے، اور اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے تو اس کے سامنے ایمان کے 2 بول بول دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے 2 بول بولنے کی وجہ سے اللہ اس کے دل کی دنیا بدل دے، یا تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، یا تو وہ کلمہ پڑھ لے گا، یا کم سے کم اسلام کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا، یا آخر صورت میں تبلیغ دین کا فریضہ ہم سے تو ساقط ہو جائے گا۔ تو اس لیے دین کی دعوت دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو وہ تلوار نکال کر آپ کی گردن اڑا دے گا اور یہ کہے گا تو نے مجھے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت کیوں دی۔ ایسا نہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم باطل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس دعوت ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے دعوت۔ اس لیے دعوت اور پیغام رسالت کو عام کریں۔ دوسرا بڑا تحفہ معراج کا، شرک نہ کریں، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ کو بخش دے گا۔ تیسرا بڑا تحفہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہے معراج کا تحفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا، اس کے بعد براق پر سوار کر کے مسجد اقصی فلسطین کی سرزمین پر لے کر آئے۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ سارے انبیاء جمع تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، سارے انبیاء کھڑے ہو گئے۔ حضور سے فرمایا آپ آگے جائیے، نماز پڑھائیے۔ حضور مقتدا تھے، سارے انبیاء مقتدی بنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ مقام معراج کا ایک لازمی حصہ ہے فلسطین کی سرزمین۔ ہم لوگوں نے معراج کو تو یاد رکھ لیا، معراج کے پس منظر کو بھلا دیا، اور معراج کے مقامات کو بھی ہم نے بھلا دیا۔ فلسطین بھلانے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، فلسطین یاد رکھنے کی چیز ہے، بار بار تذکرہ کرنے کی چیز ہے۔ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، امام الانبیاء کی امامت
کی سرزمین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے قدم مبارک رکھے ہیں. کئی انبیاء کرام وہاں پر مدفون ہیں. کئی انبیاء کرام کو اللہ نے اس سرزمین پر بھیجا ہے. وہ انبیاء کی یادگار سرزمین ہے, لہذا اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. موجودہ حالات میں ایمان پر استقامت والوں کی سرزمین ہے, ایمان پر جمنے والوں کی سرزمین ہے. ایسا ایمان رکھنے والوں کی زمین جن کے آگے نہ ان کو خون ان کو ڈرا سکا, نہ گولیاں ان کو ڈرا سکی, نہ بم ان کو ڈرا سکے, نہ میزائل ان کو ڈرا سکے. وہ ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ ایسا جمے رہے. پہاڑ اور چٹان تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, لیکن فلسطینی مسلمانوں نے اللہ کے دین پر ایسا قائم رہ کر بتایا کہ ہم اللہ کے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. لہذا ایمان پر جمے رہے. آؤ آندھیوں آؤ میرا حوصلہ دیکھو, میں طوفانوں میں چراغ جلانا جانتا ہوں. یہ حوصلہ دکھایا فلسطین کی سرزمین نے. اور اسرائیلیوں کو کیا ہوا؟ شکست فاش ہوئی. جھکنا پڑا ان کو ان فلسطینیوں کے آگے, انہی کے معاہدے پر ان کو دستخط کرنا پڑا. اللہ نے دکھایا حق پر جمنے والوں کو اللہ ضرور نصرت عطا فرماتا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا نا, کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے. دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا, دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو. زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکستہ تیر گنو. خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. اور حق کیا ہے؟ یہ بازی حق کی بازی ہے. یہ بازی تم ہی ہارو گے. ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. اللہ نے دکھایا, حق پر جمنے والوں کو دکھایا. معراج کی رات صرف مسجدوں میں قمقمے لگانے, مسجدوں پر لائٹنگ لگانے, ادھر ادھر جلسوں میں اپنی رات گزارنے کے لیے نہیں ہے. معراج کی رات ان چیزوں کو یاد کرنے کی بھی ہے. معراج کی رات فلسطینیوں کو یاد کرنے کی رات ہے, انبیاء کو یاد کرنے کی رات ہے, امام الانبیاء کو یاد کرنے کی رات ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس پیغام کو اپنے ذہن میں رکھیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جو پیغام امت کو دیا ہے اس پیغام کو اپنے سینوں میں ہمیشہ بسائے رکھنے کی کوشش فرمائیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے.